الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مہربانوں کی بھائیوں، میں اور آپ دو ہستیوں کے ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا تعارف ایک ہے. ان دونوں ہستیوں کا تعارف کیا ہے؟ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام. آپ کا تعارف قرآن بنا مصطفیٰ کے صدقے. آپ کا تعارف کیا بنا؟ قرآن تعارف بنا. اور قبلہ ارشاد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بھی قرآن ہی تھا. آپ کا تعارف بھی کیا تھا؟ قرآن تھا. حضور سیدی قبلہ ارشاد بادشاہ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب جامعہ عز الاعناف میں پڑھتے تھے تو آپ کے وقت میں 724 طلباء تھے وہاں پہ. جامعہ عز الاعناف میں کتنے تھے جی؟ ان 724 کے ساتھ ان 724 میں سے قبر میں سے داتا صاحب سے اگر رابطہ تھا تو وہ قبلہ ارشاد بادشاہ کا. وہ بڑے شفیق تھے، ان کے بڑے احسان ہیں. ہر چیز کے وہ مالک تھے، پر مالک ہے اور مالک رہیں گے. اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے فیض سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو منور فرمائے. درود پاک پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ وآبائہ واجدادہ واولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضور فیصل آباد کے بیان سے آپ کے حکم کے مطابق بیان شروع کر لیتے ہیں تاکہ وقت ہمارا تھوڑا لگے. یہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا جو ذکر ہے، اس ذکر کی اپنی ایک چاشنی ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کا ایک پھر درجہ ہے، پھر اس کا ایک مقام ہے. پھر جب میرے حضور کی آل پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل کا ذکر دیا، اس ذکر کا فائدہ یہ ہے، اس ذکر کا سکون یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ کلمہ طیبہ پڑھ کے پاکیزگی عطا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ذکر حسین سے عطا فرماتا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، یعنی منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے،
کلمہ کی پہچان ہے کلمہ طیب، اور کلمہ طیب کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ کلمہ طیب کی پہچان ہے، بولو کلمہ طیب کی پہچان ہے، بولو کلمہ طیب کی پہچان ہے حسین ابن علی ہے۔ کلمہ طیب کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ اب یہ تو ذکر حسین کہ جب تک بندہ محبت آل محمد اختیار نہ کرے اس کو پہلا کلمہ بھی پاک کر سکتا نہیں۔ جس کے دل میں میرے حضور کی آل کی محبت نہیں ہے وہ کلمے سے پاک ہو جائے گا، حافظ قرآن ہو کے پاک ہو جائے گا، مسجد میں جمعے پڑھا کے پاک ہو جائے گا، بھائی شریعت کا تمام لوازمات پورے کرے ہو جائے گا نہیں۔ کیوں؟ جب حسین کربلا میں تھا نا تو 18,000 شریعت کے پابند میرے حسین کے خلاف کھڑے تھے۔ ان میں حافظ قرآن بھی تھے، ان میں عالم دین بھی تھے، ان میں مفتی بھی تھے، ان میں قاضی بھی تھے، ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، سارے معاملے تھے۔ میرے رب کریم نے نہ ان کا حافظ ہونا دیکھا، نہ ان کا علم والا ہونا دیکھا، نہ ان کا شریعت کا پابند ہونا دیکھا۔ میرے رب نے ہر صفت کو پیچھے کر دیا، ہر تقدیس کو پیچھے کر دیا، ہر درجے کو پیچھے کر دیا، ہر مقام کو پیچھے کر دیا، ہر شوکت کو پیچھے کر دیا، ہر امتیاز کو پیچھے کر دیا، ہر اعجاز کو پیچھے کر دیا، ہر معرفت کو پیچھے کر دیا، ہر حقیقت کو پیچھے کر دیا، ہر عروج کو پیچھے کر دیا، ہر معراج کو پیچھے کر دیا۔ اللہ نے آگے رکھا تو فقط حسین کی غلامی کو رکھا کہ ان میں سے کون حسین کا غلام ہے، ان میں سے کون حسین کا غلام ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، آپ میں سے کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، آپ میری بات سنیں گے بڑی توجہ کے ساتھ۔ اللہ کریم نے میدان کربلا کے اندر کوئی کسی کی خوبی نہیں دیکھی، نہ اسلام کے حوالے سے، نہ علم کے حوالے سے، نہ امن کے حوالے سے، نہ برادری کے حوالے سے، نہ نسب کے حوالے سے، نہ اس حوالے سے کہ میرا باپ وہ تھا، نہ اس حوالے سے کہ میرا دادا وہ تھا۔ میرے رب کریم نے میدان کربلا کے اندر قیامت تک کے لیے ان کے نام کو زندہ کر دیا جو حسین کے نام پر جان قربان کر گئے، جو حسین کے نام پہ کیا کر کے جان ہے قربان کر کے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک ہے، میرے حضور کی ساری اولاد کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے امام طریقت بھی آئیں گے، امام ولایت بھی آئیں گے، امام معرفت بھی آئیں گے، امام حقیقت بھی آئیں گے، لیکن یاد رکھنا ایک ہی لفظ ہے، وہ لفظ ہے امام عالی مقام، وہ ہے امام عالی مقام۔ قیامت تک کے لیے طریقت کے امام آتے رہیں گے، شریعت کے امام آتے رہیں گے، شیخ القرآن آتے رہیں گے، شیخ الحدیث آتے رہیں گے، طریقت کے ہر منصب کے درجے کا ولی آتا رہے گا، لیکن قیامت تک کے لیے کوئی امام عالی مقام نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک کے لیے امام عالی مقام ایک ہی ہے جو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھ گیا۔ امام عالی مقام ایک ہی ہے۔ امام عالی مقام کیا ہے؟ امام عالی مقام کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہ امام علی مقام کا درجہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ جماعت صحابہ میں سے کسی کو ملا، نہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کے کسی تابندہ اور درفشندہ ستارے کو ملا۔ امام علی مقام اگر بنے تو وہ حسین ابن علی ہی بنے، اور کوئی امام علی مقام ہو سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک حسین کا تعارف ہے قرآن، ایک حسین کا تعارف ہے امام علی مقام۔ امام علی مقام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات مجھے حضرت صاحب نے قبلہ علی بادشاہ جی حضور نے فیصل آباد فرمائی تھی، میں اسی طرف آنے لگا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ اس کا پتہ نہیں لگتا تو پھر جن لوگوں نے اس حدیث کی وضاحت کرنی ہو، سننی ہو، سمجھنی ہو تو پھر وہ وحدت الوجود میں نہ پڑھے، وہ وحدت الشہود میں نہ پڑھے، وہ فنا فی اللہ میں نہ پڑھے، وہ فنا فی رسول میں نہ پڑھے، وہ کسی اور کی طرف نہ جائیں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس کا معنی ایک ہی بنتا ہے، وہ مصطفیٰ تھے جنہوں نے لامقام میں خدا کو دیکھا، وہ حسین تھا جس نے کربلا میں خدا کو دیکھا۔ وہ حسین تھا جس نے کربلا میں کس کو دیکھا؟ خدا کو دیکھا۔ اس لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین،
وقت نہیں ہے مگر میں اس کی نہ بھی ترکیب کر کے بتاتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بات فرمائی. میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خطین ہوں. میں کیا ہوں؟ خطین ہوں. خط. میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خطین. میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرا حسن اور حسین ہے, یہ جو میرا حسن اور حسین ہے. میرے حضور نے فرمایا حسن میری دائیں آنکھ ہے, حسین میری بائیں آنکھ ہے. معلوم ہوا نظر مصطفیٰ کی, نور مصطفیٰ کا, چہرہ مصطفیٰ کا, وجاہت مصطفیٰ کی, وقار مصطفیٰ کا, شوکت مصطفیٰ کی, اختیار مصطفیٰ کا, حسن مصطفیٰ کا, نزاکت مصطفیٰ کی, اس میں بلندی مصطفیٰ کی. حسین دیکھے تو رسول دیکھے, رسول دیکھے تو حسین دیکھے, رسول دیکھے تو حسین دیکھے, حسین دیکھے تو رسول دیکھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بات کو نہ ٹھہرایا. میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے تو میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے معاملات بیان فرما رہے تھے. میرے حضور نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا اے علی اپنی دستار تو دے, اپنا امامہ تو دکھا, اپنی پگڑی تو دکھا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اٹھے, آ کے میرے حضور کو اپنا امامہ پیش کیا. میرے نبی پاک نے یوں سونگا, میرے حضور پاک نے سونگ کے مولا علی کو واپس دیا. میرے حضور پاک نے فرمایا اے مسجد میں آنے والوں, میری بات سننے والوں, اے میری جماعت, تمہیں پتا ہے کہ میں نے علی کی پگڑی کو کیوں سونگا, میں نے علی کی پگڑی کو کیوں چوما؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی جانے. میرے حضور نے فرمایا اللہ نے چوتھے آسمان کو جس خوشبو سے معطر کیا ہے وہ علی کی پگڑی سے کیا ہوا ہے, علی کے تاج سے کیا ہوا ہے, علی کے معراج سے کیا ہوا ہے. تو پھر فرمایا جس حسین, جس علی کے امامے سے, جس علی کی پگڑی سے, جس علی کی دستار سے یہ رب آسمانوں کو معطر کرتا ہے, رب علی کے وجود سے کتنے جہان معطر کرتا ہے. پھر میرے حضور یہاں بھی نہ رکے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے 1 رکوع پہ عمل کیا, کسی نے 2 رکوع پہ عمل کیا, کوئی ساری زندگی ایک بات پہ رہا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم یہ 3 حروف سے مل کے ایک لفظ بنا. میرے حضور نے فرمایا الف 1 حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے. تو ہمارے حضور خواجہ خواجگان ابو القطب الاقطاب حضرت خواجہ شاہ فیض اللہ ترائی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حسین سپارے پہ نہ ٹھہرا, حسین رکوع پہ نہ ٹھہرا, حسین نصب پہ نہ ٹھہرا, حسین لائنوں پہ نہ ٹھہرا, حسین الف لام میم, حسین وہ ہے کائنات کے اندر جس نے قرآن کے ایک ایک حرف پر عمل کر کے زندگی گزار کے بتایا. الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. حسین نے الف پہ بھی عمل کیا, حسین نے لام پہ بھی عمل کیا, حسین نے میم پہ بھی عمل کر دیا. حضور حسین نے قرآن کے ایک ایک حرف پر کیا. پھر میرے حضور پھر نہ یہاں ٹھہرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بات سنو, آج یہ شدت کا معاملہ ہے, یہ فتنہ پروری کا زمانہ چل پڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, محرم شریف شروع ہوتا ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم قرآن کو پڑھنے والے, ہم قرآن کو پڑھنے والے, ہم قرآن پر عمل کرنے والے, ہم رسول اللہ کی نسبت پہ جان قربان کرنے والے. لیکن یاد رکھو جب محرم شروع ہو جائے, میرے حضور کی یاد کا ذکر آ جائے, کوئی میرے جیسا بندہ کھڑا ہو جائے, تمہیں ادھر لے کے جائے, تمہیں ادھر لے کے جائے, تمہیں آگے لے کے جائے, تمہیں پیچھے لے کے جائے, یاد رکھو جب 9ویں اور 10ویں محرم کے معاملات تھے نا, اس وقت اس روئے زمین پر یاد رکھو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا, کسی مولوی سے نہیں سنا ہوگا کہ جنت کی حوریں روتی ہیں, فرشتے روتے ہیں. ایک حسین کا قربان ہونا تھا, ایک علی اصغر کا قربان ہونا تھا, ایک علی اکبر کا قربان ہونا تھا, ایک جعفر کا قربان ہونا تھا, ایک عبداللہ ابن علی کا قربان ہونا تھا. یہ جنت کی حوریں حسین پر بھی روئیں, یہ جنت کی حوریں علی اصغر پر بھی روئیں, یہ فرشتے امام علی اکبر پر بھی روئے, یہ فرشتے امام اونو محمد پر بھی روئے. فرشتوں کا رونا, حوروں کا رونا کسی کتاب میں نہیں لکھا. لیکن جب محرم آ جاتا ہے تو یاد رکھو جس بندے کی عمر ہو جائے 50 سال, جس بندے کی عمر ہو جائے 60 سال, جس بندے کی عمر ہو جائے 20 سال, اگر وہ بھی غم حسین میں رویا نہیں نا, وہ اپنا خدا تبدیل کرے, وہ اپنا رسول تبدیل کرے, وہ اپنا مذہب تبدیل کرے, وہ اپنا نظریہ تبدیل کرے. کیوں؟ دنیا کے اندر جس کے گھر بیٹے پیدا ہوئے وہ مسکرا جاتے تھے. میرے حضور کے گھر حسین پیدا ہوا, میرا حضور
मुस्कुराए नहीं, मेरे हजूर हुसैन की गर्दन को चूम के रोया करते थे। गम हुसैन में जो ना रो सका, उसका ईमान ताज़ा हो सकता, उसके कलमे पे एतबार हो सकता, उसकी जिंदगी के तसलसल को कोई रोक सकता नहीं, तो गुमराही के रास्ते में होगा। मैं अपनी बात को इख्तिताम पर लेकर आता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, युरीदुल्लाहु लियुज़हिब